حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی کہانی اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں اور الہام بخش واقعہ ہے۔ ان کا نام بلال ابن رباح تھا اور وہ ایک حبشی ایتھیوپین غلام تھے جو مکہ میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی اور اسلام لانے کا سفر ایمان، صبر اور وفا کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ نیچے ان کی کہانی تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جس میں رضی اللہ عنہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا واقعہ بتایا گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اور پہچان، جنم اور زندگی کا آغاز۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جنم مکہ میں تقریباً 580 AD کے آس پاس ہوا۔ وہ ایک حبشی غلام تھے جو امیہ ابن خلف کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا اور وہ ایک غلام خاتون تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی غلامی میں شروع ہوئی، جو اس وقت کے عرب معاشرے میں ایک بہت ہی مشکل اور ذلیل مقام تھا۔ شخصیات: بلال رضی اللہ عنہ اپنی خوبصورتی، قوی آواز اور سچائی کے لیے مشہور تھے۔ ان کی آواز اتنی پرکشش تھی کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کا مؤذن مقرر کیا۔ اسلام قبول کرنا: جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 AD میں نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کا پیغام مکہ میں پھیلنا شروع ہوا، تو یہ دین اکثر مظلوم اور مستضعفین کمزور لوگوں تک جلدی پہنچا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان معبودوں میں سے تھے جو اسلام کے پیغام سے متاثر ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا، جو توحید، اللہ کی وحدانیت، انصاف اور برابری کا پیغام تھا، تو ان کا دل اس طرف مائل ہوا۔ انہوں نے دل سے اسلام قبول کر لیا، اور یہ ان کے لیے ایک بڑا فیصلہ تھا، کیونکہ وہ ایک غلام تھے اور ان کا مالک امیہ ابن خلف اسلام کا سخت مخالف تھا۔ پہلا مؤذن: حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے لوگوں میں سے تھے۔ ان کا یہ فیصلہ ان کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا، کیونکہ مکہ کے مشرکین بت پرستوں نے اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ بہت سختی کی۔ ظلم اور آزمائش: جب امیہ ابن خلف کو پتہ چلا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ غصے میں آ گیا۔ امیہ ایک شدت پسند مشرک تھا اور اس نے بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام سے واپس پھرنے کے لیے بہت زیادتیاں کی۔ ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے کچھ واقعات یہ ہیں: تشدد اور تکلیف: امیہ بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی گرم ریت پر لٹا دیتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ وہ اسلام چھوڑ دے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نندا کرے، مگر بلال رضی اللہ عنہ ہر بار اپنے ایمان پر قائم رہے اور کہتے: احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ صبر اور استقامت: بلال رضی اللہ عنہ کے صبر اور ایمان کی وجہ سے وہ ہر تکلیف برداشت کرتے رہے۔ ان کی یہ ہمت اور وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے ایک مثال بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد: رسول اللہ کو بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے ظلم کا بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن اس وقت مکہ میں مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی، اس لیے وہ کھلے عام مدد نہ کر سکے۔ آزادی: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزادی کا واقعہ بھی بہت الہم بخش ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کردار: جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے ظلم کا پتہ چلا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں آزاد کرایا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ ابن خلف سے بلال کو خرید لیا اور پھر انہیں آزاد کر دیا۔ یہ اسلام میں برابری اور انصاف کا ایک بڑا ثبوت تھا۔ آزادی کے بعد بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت میں وقف کر دی۔ مؤذن رسول: مدینہ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا۔ ان کی بلند اور پرکاشش آواز سے اذان دینے کا شرف انہیں دیا گیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اذان کا مقام: بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اسلام میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ ان کی آواز مدینہ کے گوشوں میں گونجتی تھی اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک روحانی صدا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا: بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہے۔
اور ग़ज़वात जंगों में भी हिस्सा लिया, जैसे ग़ज़वाए बद्र और ग़ज़वाए उहद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल 636 AD के बाद हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि अब वो मदीना में अज़ान नहीं दे सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर उनका दिल ये काम करने को नहीं चाहता। वो मदीना छोड़कर शाम, सीरिया चले गए और वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारी। एक यादगार वाक़या, एक बार हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जब वो शाम गए तो उन्होंने बिलाल रदियल्लाहु अन्हु से अज़ान देने की गुजारिश की। जब बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने अज़ान दी तो हर कोई रोने लगा, क्योंकि ये अज़ान उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की याद दिला रही थी। वफ़ात, हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की वफ़ात 641 AD। सबक और इल्हाम। हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलते हैं। ईमान की कुदरत। उन्होंने अपने ईमान पर हर मुश्किल वक्त में कायम रहकर दिखाया कि सच्चाई और हक पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। 2. सब्र और इस्तिकामत। उनकी ज़िंदगी सब्र और मुश्किलात के सामने हिम्मत का दर्स देती है। 3. बराबरी का पैगाम। इस्लाम में गुलाम और आज़ाद का कोई फ़र्क नहीं की ज़िंदगी इस बात का सबूत है कि इस्लाम इंसानों को मकाम और रुतबे से नहीं बल्कि तक़वा और अमल से देखता है। 4. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा और मोहब्बत हर मुसलमान के लिए एक मिसाल है। हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की कहानी आज भी हर मुसलमान के लिए एक रोशनी का मीनार है, जो हमें बताती है कि ईमान और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हर मुश्किल से निकल सकता है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन।